لیکن بقیہ انہ لا یتناول الدلیل الفاسد حیث لا یکون مودیا الی المطلوب۔ دلیل کی تعریف مشہور پر ایک اشکال وارد ہوا تھا، اس کا جواب بھی اگرچہ دے دیا گیا، لیکن تکلف سے بچنے کے لیے مصنف نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں سے شارح کہتے ہیں کہ یہاں ایک چیز باقی ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف کی تعریف پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مصنف نے دلیل کی جو تعریف کی ہے وہ دلیل فاسد کو شامل نہیں، کیونکہ مصنف نے کہا للتعدی الی مجہول نظری، تاکہ مجہول نظری تک رسائی، مجہول نظری کو حاصل کیا جا سکے۔ اور دلیل فاسد مجہول نظری تک پہنچاتی ہی نہیں ہے، اس سے مطلوب حاصل ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ دلیل فاسد کو شامل نہیں۔ یہ سوال خود مصنف کی تعریف پر بھی اٹھ رہا ہے۔ لیکن بقیہ ہاہنا، لیکن یہاں یہ باقی ہے، لیکن بقیہ انہ لا یتناول الدلیل الفاسد، لیکن یہ باقی ہے کہ یہ دلیل فاسد کو شامل ہے، حیث لا یکون مودیا الی المطلوب، اس طور سے کہ یہ مطلوب تک موصل نہیں ہوتی، مطلوب تک نہیں پہنچا۔ ایک سوال تو یہ وارد ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف نے دلیل میں کہا کہ جو دو قضیوں سے مرکب ہوں، جو دو قضیوں سے مرکب ہوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلیل ہمیشہ دو قضیوں ہی سے مرکب ہوتی ہے، حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو سے زائد قضایا سے بھی دلیل مرکب ہوتی ہے۔ تو یہ تعریف اس دلیل پر صادق نہیں آتی ہے جو دو قضیہ سے زائد قضایا سے مرکب ہو۔ وَأَنَّهُ قَدْ يَتَرَكَّبُ الدَّلِيلُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ، اور یہ کہ دلیل کبھی دو قضیوں سے زائد قضایا سے مرکب ہوتی ہے۔ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيف، اور تعریف اس دلیل کو شامل نہیں۔ وَجَوَابُ الْأَوَّلِ، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ للتعدی میں جو لام ہے وہ غرض کے لیے، لام کس لیے ہے؟ غرض کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قضیوں سے مرکب ہونے کی غرض یہ ہو کہ وہ کسی مجہول نظری کو حاصل کرتا ہے، یہ غرض ہونی چاہیے، مستدل کی غرض ہی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ ہر غرض نہیں حاصل ہو پاتی، ہر سوچا ہوا کام پورا نہیں ہوتا، ہر غرض حاصل نہیں ہو پاتی، تو غرض ہی ہونی چاہیے، باقی وہ حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے اس سے بحث نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو دلیل فاسد میں بھی غرض وہی ہوتی ہے کہ مجہول نظری حاصل ہے،
یہ الگ بات ہے کہ مجہول نظری حاصل نہیں ہوتا۔ وجواب الاول، اور اول کا جواب یہ ہے کہ تعدی میں جو لام ہے وہ غرض کے لیے، اے ما یکون ترکیبہ لغرض التعدی، یعنی جس کی ترکیب تعدی کی غرض سے، یعنی مجہول نظری تک پہنچانے کی غرض سے وہ ترکیب، عام ازی کی وہ غرض ترکیب کے بعد حاصل ہو اولا، یا ترکیب کے بعد حاصل نہ ہو۔ جواب الثانی، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان الدلیل المرکب من اکثر من قضیتین فی الحقیقت دلیلان او ادلہ، یعنی وہ دلیل جو دو قضیوں سے زائد سے مرکب ہوتی ہے وہ حقیقت میں ایک دلیل نہیں ہوتی ہے بلکہ دو دلیلیں ہوتی ہیں یا اس سے زائد۔ جیسے ملا حسن میں، وہ سب مسکرانے لگے، ملا حسن میں جہاں مؤرخ کی بحث شروع ہوئی کہ تصدیق کا اکتساب تصور سے نہیں ہوگا اور تصور کا اکتساب تصدیق سے نہیں ہوگا، تو وہاں پہ ملا حسن نے دو قیاس پیش کیا، دو قیاس پیش کیا ہے نا، جس میں پہلے قیاس کا جو نتیجہ ہے اسے دوسرے قیاس کا صغرا قرار دیا، پہلے قیاس کا جو نتیجہ ہے دوسرے قیاس کا اسے صغرا قرار دیا۔ چنانچہ قیاس مؤلف میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ دو شکلیں ہوتی ہیں، تو پہلی شکل سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے دوسری شکل کا صغرا قرار دیا جاتا ہے، تو جہاں قیاس مؤلف ہوتا ہے وہاں دو قضیہ نہیں بلکہ چار قضایا ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ کہا کہ جہاں دو قضیہ سے زائد قضایا ہوتے ہیں تو در حقیقت وہاں پر ایک دلیل نہیں بلکہ دو دلیل ہوتی ہے یا کئی دلیلیں ہوتی ہیں۔ جواب الثانی، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دلیل جو دو قضیوں سے زائد سے مرکب ہوتی ہے وہ حقیقت میں دو دلیل ہوتی ہے اور ادلہ یا کئی دلیل ہوتی ہے نا۔ اور ہدایت الحکمت میں اس طرح کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری مثالیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ عموماً دو قیاس ہدایت الحکمت ہے نا، دو قیاس۔ کوئی مثال دیں اس میں سے، چلو ابھی وقت ضائع کرو گے پھر وہ الگ سمجھانا پڑے گا۔ اسی تحقیق، اس لیے کی تحقیق یہ ہے کہ ان الدلیل لا یترکب الا من قضیتین فاصلۃ، اس لیے کی تحقیق یہ ہے کہ دلیل بس دو ہی قضیہ سے مرکب ہوتی ہے، دلیل بس دو ہی قضیہ سے مرکب ہوتی ہے۔ وقولہ من قضیتین اولا من قول بعض من مقدمتین، یعنی مصنف نے یہاں پہ قضیتین کا استعمال کیا ہے کہ جو دو قضیوں سے مرکب ہے، یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے۔
بعض لوگوں نے یہاں قضیتین کی جگہ پر مقدمتین کہا. کیا کہا ہے؟ مقدمتین. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی زاہد شب زندہ دار ہے اس جماعت میں، روزانہ مراد مائل و مراد. کیا کیا ہے رات بھر؟ ہاں رات بھر کیا کیا ہے؟ سویا ہے رات بھر؟ رات بھر سویا ہے. ہاں اس پر بھی نیند نہیں پوری ہوئی. تو بعض لوگوں نے یہاں پہ قضیتین کی جگہ پر کیا کہا ہے؟ مقدمتین. اس سے بہتر تعبیر قضیتین کی، اس وجہ سے کہ اگر مقدمتین کو تعریف میں ذکر کیا جائے تو گویا دلیل کی معرفت یہ موقوف ہوئی مقدمہ کی معرفت پر، دلیل کی معرفت موقوف ہوئی مقدمہ کی معرفت پر. اب پوچھا جائے کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں، تو مقدمہ کی تعریف کہیں گے کہ جو جزوی دلیل ہو. مقدمہ وہ ہے جو جزوی دلیل ہو یا یہ کہ اس پر دلیل کے صحت موقوف ہو. تو مقدمہ کی معرفت ہی موقوف ہو گئی کس پر؟ دلیل کی معرفت پر. تو دلیل کی معرفت مقدمہ کی معرفت پر موقوف اور مقدمہ کی معرفت دلیل کی معرفت پر موقوف. یہ تو وہی ہوا، تو مرا حاجی بگو منترا حاجی بگو، مجھے حاجی کہو اور میں تمہیں حاجی ہوں. تو مقدمتین کو اگر یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس میں دور کا ایہام ہوتا ہے، وہ موہم دور ہے. تو اس ایہام سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ مقدمتین کے بجائے کیا کہا جائے؟ قضیتین. وقولہ من قضیتین، اور مصنف کا قول من قضیتین، یہ بعض لوگوں کے قول مقدمتین سے اولا. اذ المقدمۃ فی المشہور مفسرۃ بما جعل جزء الدلیل، اس لیے کہ مقدمہ مشہور تعریف میں مقدمہ کی تفسیر یہی ہے کہ جو جزوی دلیل بنایا جائے فیعلم الدور، تو اس سے دور کا ایہام ہوتا ہے. ثم علم ان ھذا التعریف علی رائے الحکماء، دلیل کی یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ کن کے مذہب پر؟ حکماء کی رائے پر ہے، حکماء کے مذہب پر. وعما علی رائے الاصولیین، اور رہا اصولیین کے مذہب پر. یعنی اصولیین نے دلیل کی تعریف کیا کی ہے؟ انہوں نے تعریف کی ہے ہوا ما یمکن التوسل بصحیح النظر فی احوالہ الی مطلوب الخبر. انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ جس کے احوال میں نظر صحیح کے ذریعہ مطلوب خبری تک رسائی حاصل کی جائے، جس کے احوال میں صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے کسی مطلوب خبری تک رسائی حاصل کی جائے. کل عالم مثلاً، جیسے کہ عالم مثلاً. فَإِنَّهُ مَنْ تَأَمَّلَ فِي أَحْوَالِهِ بِصَحِيحِ النَّظَرِ، کیونکہ جو عالم کے احوال میں نظر صحیح کرے گا، صحیح طریقے سے غور و فکر کرے گا، تو اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ عالم متغیر،
عالم متغیر ہے، اس میں تغیر ہو رہا ہے، بدلاؤ ہو رہا ہے، عالم ہو رہا ہے بدلاؤ کہ آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، 15 سال پہلے دیکھا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک انسان، اور آج اسے دیکھا تو ایک دم قد آور نوجوان ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آیا کہ عالم میں تغیر ہو رہا ہے، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث۔ وصلہ الی مطلوب خبری، وہ ایک مطلوب خبری تک پہنچ جائے گا، وہ ہے ہمارا قول العالم حادث۔ فعند الاصولیین العالم دلیل، تو اصولیین کے نزدیک عالم خود دلیل، اس لیے کہ دلیل کی تعریف کیا کی ہے؟ جس کے احوال میں غور و فکر کر کے مطلوب خبری تک پہنچا جائے، تو عالم ہی کے احوال میں غور و فکر کیا گیا، تو اصولیین کے نزدیک عالم دلیل ہے، جبکہ حکماء کے نزدیک العالم متغیر وکل متغیر حادث کا مجموعہ وہ دلیل۔ وقد درستم بهذا اللفظ فی شرح العقائد النسبی، یہ پڑھ لیا نا شرح عقائد میں انہی الفاظ میں، یاد بھی ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے، اور ٹکرایا ہوتا تو اور اچھے سے یاد ہوتا۔ وَإِنْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ خَفَاءِ الْبَدِيهِ الْغَيْرِ الْأَوَّلِ، اور اگر اس کا ذکر یعنی جو دو قضیوں سے مرکب ہے، اس کا ذکر بدیہی غیر اولی کی پوشیدگی ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہو، یعنی مدعا بدیہی غیر اولی تھا جس میں کچھ پوشیدگی، اس پوشیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے دو قضیوں کا مرکب پیش کیا گیا، تو اسے دلیل نہیں کہا جاتا بلکہ تنبیہ کہا جاتا۔ وَإِنْ ذُكِرَ ذَلِكَ، اور اگر ان دو قضیوں کا مرکب بدیہی غیر اولی کی پوشیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے، یسمى تنبیہا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ تنبیہ۔ وقد يقال لملزوم العلم دلیل، و ملزوم الظن امارہ، اور کبھی ملزوم علم کو دلیل کہتے ہیں اور ملزوم ظن کو امارہ کہتے ہیں۔ اے ما یلزم من التصدیق به التصدیق الیقینی بغیرہ، یعنی جس کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق یقینی لازم آئے، جس کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق یقینی لازم آئے تو اسے دلیل کہتے ہیں۔ اور ملزوم ظن کو ہمارا، یعنی جس کے ظن سے، جس کے ظن سے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جس کی تصدیق سے دوسری شے کا یقین نہ لازم آیا بلکہ ظن ہو، جس کی تصدیق سے دوسری شے کا یقین نہیں بلکہ ظن ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا، یعنی علامت ہے نا۔ اب جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، آپ کو کوئی دقت ہے تو آپ وہ علامات پر غور کرتا ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی علامت پائی جائے، علامت پہ غور و فکر کرتا ہے، اور علامات دیکھنے کے بعد پھر اسے ظن ہوتا ہے۔ علاج معالجہ کا دار و مدار پورا ظن ہی پر ہے،
یقین پر اس کا دار و مدار نہیں، ظن پر، یہ سب ظنیات میں سے۔ تو اگر ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کا یقین نہیں بلکہ ظن حاصل ہو تو اسے امارت کہتے ہیں، علامت۔ وہ ملزوم ظن امارہ، اور ملزوم ظن کو امارہ کہا جاتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُلَاحَظَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِلْزَامِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ الْمُصَحِّحَةُ لِلِانتِقَالِ، اور یہ جان لینا چاہیے کہ استلزام سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان، یعنی دلیل اور مدلول کے درمیان ایسی مناسبت ہو جس کی وجہ سے شے اول سے شے ثانی کی طرف انتقال ذہنی صحیح ممکن ہو۔ جیسے دو شے کے درمیان کبھی ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ ایک کے تصور سے ذہن میں فوراً دوسرے کا تصور ہوتا ہے نا ایسا؟ یہاں تک کہ جب آپ اکیلے کہیں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، ہاں تو یہ کیوں ان کا ذہن منتقل ہو رہا ہے اس فلاں صاحب کی طرف؟ اس لیے کہ آپ دونوں کے درمیان مناسبت، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لئلا یرد علیہ عدم صدقہ القیست غیر البین الانتاج، یعنی استلزام سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو مناطقہ کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ جدا ہونا محال، بلکہ استلزام سے مراد مناسبت مصححہ للانتقال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم نے کیا ہے تاکہ اس پر یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ یہ دلیل ان قیاسات پر صادق نہیں آ رہی ہے جو غیر بدیہی الانتاج کا شکل رابع، جیسے کہ شکل رابع، کیونکہ جو قیاسات غیر بدیہی الانتاج ہیں تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کا تو علم ہو جاتا ہے لیکن مدلول کا علم فوری طور سے نہیں ہوتا، اس لیے استلزام سے ایک عام معنی مراد لے لیا گیا کہ دلیل اور مدلول کے درمیان ایسی مناسبت ہو کہ دلیل سے ذہن منتقل ہوتا ہے ادھر مدلول کی طرف، لئلا یرد علیہ، تاکہ اس پر یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ یہ دلیل ان قیاسات پر صادق نہیں آ رہی ہے جو غیر بین الانتاج ہیں، جیسے کہ شکل رابع مثلا۔ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قُدِّسَ سِرُّهُ لَفْظَ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، اور مصنف قدس سرہ نے لفظ شے کو چھوڑ دیا جو متقدمین کے کلام میں مذکور ہے۔ متقدمین کے کلام میں دلیل کی تعریف میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے، تو شے کا لفظ ہم نے استعمال کر دیا، لئلا یردا، تو مصنف نے شے کو چھوڑ دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ شے اصل میں کہتے ہیں موجود کو، تو اگر تعریف میں شے کو ذکر کیا جائے تو وجودی کو تو یہ تعریف شامل ہوگی لیکن آدمی کو یہ تعریف شامل نہیں ہوگی، اس لیے مصنف نے شے کو چھوڑ دیا ہے۔ لئلا یردا، تاکہ یہ اعتراض نہ وارد ہو کہ مدلول کبھی آدمی ہوتا ہے، فکیف یطلق علیہ لفظ الشے، تو لفظ شے کا اطلاق اس پر کیسے ہوگا؟ فیحتاج الی ان یجاب، تب جواب دینے کی ضرورت پیش آئے کہ شے سے مراد یہاں پہ ثابت موجود یہ سب نہیں، بلکہ شے سے مراد ہے ما یمکن ان یعلم یخبر عنہ، یعنی جس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا اور خبر دینا ممکن ہے۔
تو اگر شے کی یہ تعریف کی جائے کہ یہ ما یمکن ان یعلم ما یخبران ہو، جس کے بارے میں جاننا اور جس کے بارے میں خبر دینا ممکن ہو، تو ظاہر ہے کہ جیسے وجودی کی خبر دی جاتی ہے ایسے ہی آدمی کی بھی خبر دی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں دی جاتی ہے؟ آدمی کی دی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا ہے کہ آدمی کی خبر دی جاتی ہے کہ نہیں۔ جبکہ بولتے ہیں کہ فلاں راہی ملک آدم ہو گیا، کیا بولتے ہیں؟ فلاں راہی ملک عدم ہو گیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اس طرح؟ ہاں تو یہ کس چیز کی خبر ہے؟ یا آپ بولتے ہیں کہ اجتماع نقیضین محال ہے، ارتفاع نقیضین محال ہے، تو اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین یہ سب امور وجودیہ سے ہیں کہ عدمیہ سے ہیں؟ عدمیہ سے۔ تو شے سے مراد یہاں پر الثابت الموجود نہیں ہے، بلکہ شے سے مراد ما یمکن ان یعلم ما یخبران ہو، یعنی جس کے بارے میں خبر دینا، جس کے بارے میں جاننا ممکن ہو، اور خبر جس طرح سے وجودی شے کی دی جاتی ہے اسی طرح سے آدمی شے کی بھی دی جاتی ہے، جیسے وجودی کا علم ہوتا ہے اسی طرح سے آدمی کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو اگر شے سے یہ معنی مراد لے لیا جائے تو اس صورت میں جنہوں نے دلیل کی تعریف میں لفظ شے کو ذکر کیا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اور مصنف قدسہ سرہ نے لفظ شے کو چھوڑ دیا جو متقدمین کے کلام میں مذکور ہیں۔ ان کے اس قول میں ما یلزم من العلم بھی علم بشیء آخر، جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے، لئلا یرد، تاکہ یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ مدلول کبھی عدمی ہوتا ہے۔ فکیف یطلق علیہ لفظ الشیء، تو اس پر لفظ شے کا اطلاق کیسے ہوگا؟ فیحتاج الی ان یجاب، تو جواب دینے کی ضرورت پیش آئے کہ بین المراد بالشیء، کی شے سے مراد ما یمکن ان یعلم ما یخبران، یہ شے سے مراد کیا ہے؟ جس کے بارے میں جاننا اور جس کے بارے میں خبر دینا۔ بات ختم۔ ثم لما كان الدلیل،